حضرات، ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ سونے کا بیان فرمائیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سونے کا صحیح اور سنت طریقہ کون سا ہے اور کس حدیث کی روشنی یعنی کس حدیث کی کتاب سے یہ جو ہے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی کے تعلق سے بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی جو ہے حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بستر پر سونے کا ارادہ فرماؤ تو 3 مرتبہ بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ لو۔ حضور نے فرمایا کہ 3 دفعہ بستر کو خوب اچھی طریقے سے جھاڑو اور اس کے بعد وضو بنا کر بستر پر جاؤ۔ جانے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، تو دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دعا یہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہ دعا آپ کو 1 دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ کو، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ اخلاص، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ یہ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا آپ کو 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ جو انسان اس طریقے سے روزانہ بستر پر جاتا ہے، یہ جو کام بتایا اس طریقے سے اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ کبھی بھی ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، برے خواب نہیں آئیں گے، اور ہر رات میں ایک بیماری اترتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ عمل کر کے وہ بستر پر جائے گا تو وہ بیماری، وہ بلا اس کے کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یعنی یہ جو طریقہ سنت طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی چلتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں رہے گا۔ یہ جو نبی کی سنتیں ہیں یہ اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ یہ سونے کا طریقہ ابھی بیان کیا تھا، اب یہ اٹھنے کی دعا ایک بار سن لیجئے کہ بستر سے جب اٹھتے ہیں تو ہمیں کون سی دعا اور کس طرح پڑھنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بستر سے اٹھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب آپ بستر سے اٹھیں تو سب سے پہلے ہماری زبان سے یہی دعا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جب ہم اٹھے بستر سے تو یہی دعا ہماری زبان سے نکلنی چاہیے، اس کے بعد ہم دعا سلام لوگوں سے شروع کریں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہلے اٹھتے ہیں، نہ دعا نہ سلام کسی سے، اور اپنی ضروریات کی چیزیں ہم مانگنا طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں اسلام میں رکھی گئی ہیں، یہ دعائیں ہم نے یا کسی عالم نے نہیں رکھی، بلکہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہیں۔ اور جو انسان نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان معتبر ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ انسان خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نبی کی سنتیں، اگر سنتوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو زندگی بھر نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ جو طریقہ میں نے بیان کر فرمایا ہے، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے آپ کو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بات کو انشاءاللہ تعالی میں جو ہے بیان مکمل طریقے سے بیان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔